بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو کتابوں میں لکھا ہے کہ مستورات اور بچوں کو ایک ہی رسی میں باندھا ہوا تھا اور اس رسی کا ایک سرا ایک بدبخت معلوم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انہیں کھینچتے ہوئے لایا اور یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی یزید کی نظر ان قیدیوں پر پڑی تو ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، من ہاذا، یہ بی بی کون ہے؟ من ہاذا، یہ بی بی کون ہے؟ اسے بتایا جاتا رہا حتیٰ کہ اس کی نظر ایک ایسی مستور پر پڑی کہ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں اور کلائیوں سے چھپائے ہوئے تھی، کیونکہ کپڑا اس قدر نہ بچا تھا کہ اپنے چہرے کا پردہ کر سکتی، اور شاید اس بی بی کی آستینیں بھی جل چکی تھیں۔ یزید نے پوچھا، یہ بی بی کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے ہے؟ جواب ملا، یہ سکینہ بنت حسین ہے۔ یزید نے پوچھا، کیا تو سکینہ ہے؟ بی بی اس سوال و جواب سے اس قدر دکھی ہوئیں کہ آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ اتنا روئیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ یزید نے پوچھا کہ اس قدر زیادہ گریہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بی بی نے فرمایا، وہ کیوں نہ روئے جو ننگے سر نامحرموں کے درمیان کھڑی ہو اور کوئی چادر نہ ہو کہ اپنے چہرے کو تم اور ان درباریوں سے چھپا سکوں۔ اس وقت باوجود یزید اپنی قساوت قلبی رو پڑا اور اس کے رونے سے تمام اہل دربار بھی رو پڑے۔ پھر یزید کہنے لگا، خدا پسرے مرجانہ کو تباہ کرے، اس نے آل رسول پر اس قدر ظلم کیا ہے۔ یزید نے جناب سکینہ سے کہا، اے سکینہ، جب تمہارے باپ نے میرے حق کا انکار کیا اور قطع رحم کیا اور میرے ساتھ خلافت میں تنازع کیا، پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو تم دیکھ رہی ہو۔ بی بی سکینہ کا دل یزید کی سرزنش سے دل خون ہو گیا اور فرمایا، اے یزید، کیا تم میرے باپ کے قتل ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ اے یزید، خوشی مت کرو، میرے باپ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کو اللہ نے بلایا اور انہوں نے لبیک کہا اور کامیاب ہو گئے، اور تجھے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ یزید نے کہا، اے سکینہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے باپ کا یہ حق نہ تھا کہ مجھ سے جھگڑا کرتا۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے یزید، یہ کنیز مجھے بخش دو تاکہ میری خدمتگار بن جائے، اور اس نے اشارہ جناب سکینہ بنت حسین کی طرف کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اپنی پھپھی ام کلثوم علیہ السلام کے دامن سے لپٹ گئیں اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، اے پھپھی اماں، کیا آج تک آپ نے کہیں دیکھا یا کبھی سنا کہ پیغمبر کی اولاد کو کسی زنا زادے نے اپنی کنیزیں بنایا ہو؟ جناب ام کلثوم علیہ السلام بنت علی اس مالون عرب پر غضبناک ہوئیں اور فرمایا، اے پست اور گٹھیا، خاموش ہو جا اور بکواس بند کر، اللہ تیری زبان کاٹ دے، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں، تیری نظر اولاد پیغمبر پر نہ پڑ سکے اور ہاتھ خشک ہو جائیں جن سے تو نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم، ابھی بی بی کی کلام ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا کو پورا کر دیا تھا۔ اسی وقت اس معلوم کی چیخ نکلی اور اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے چمٹ گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ جناب ام کلثوم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی حمد ہے کہ اس نے آخرت سے پہلے دنیا میں تجھ پر عذاب نازل کر دیا ہے۔ اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔